بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلپ میں ہم نے قرآن کی چند آیات کا مفہوم بیان کیا تھا، جس میں اللہ کی صفت علم وغیرہ کا تذکرہ تھا۔ دو آیات مزید بیان کریں گے، جس میں بیان ہے کہ کائنات میں ارادے سے تصرف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ البروج میں اللہ نے فرمایا فعال لما یرید، کر گزرنے والا جو چاہتا ہے، یعنی جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اخیر میں جو آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو کائنات میں ارادے سے تصرف کرنا یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس پر قرآن پاک کے اندر کئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم بات کریں گے اللہ کا جو نام ہے اللہ، اس پر کہ یہ اصل میں ڈیرائیوڈ ہے الہ سے۔ اللہ اس میں ذات ہے، اور رحیم، کریم، غفور وغیرہ اللہ کی صفات ہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، یا جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں، اور الہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کی طرف لوگ مصائب میں اور شدائد میں رجوع کریں، یعنی جب انسان پر مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں اور کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی طرف دلوں کا میلان ہو، اس طرف لوگ رجوع کریں اور اس سے راز و نیاز کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے مانگے، الہ کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال لکھی گئی ہے کہ جس طرح بچہ ہر مشکل میں رجوع کرتا ہے ماں کی طرف، یعنی بچے پہ جو بھی تکلیف آتی ہے تو وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے اور ماں کی طرف رجوع کرتا ہے اور ماں کے سامنے اپنا مسئلہ جا کے بیان کرتا ہے۔ اور الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس کے بارے میں آپ جتنا غور و فکر کریں اتنا ہی آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ ہو۔ کوئی فہم اور تفکر اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ No imagination can fully conceive of him and no understanding can fully comprehend him۔ اور کوئی سمجھ اس کو پوری طرح تصور نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن نے بار بار دعوت دی ہے کہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں اور اس نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں غور و فکر کریں تو اس سے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جتنا آپ غور و فکر کریں گے اتنا ہی آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ ہوگا۔ روز بروز کی ایجادات اور سرچز اور ڈسکوریز وغیرہ آپ کو حیرانی اور درماندگی کے سوا اور سرپرائز کے سوا جو ہے نا کچھ بھی نہیں دیتی۔ اور یہ سرپرائز، یہ حیرانی، یہ درماندگی اور یہ لاچاری اصل میں اس یونیورس کے بارے میں نہیں، اس کائنات کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ اس لافانی ہستی کے بارے میں ہے جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا۔ کریشن، یہ کتنی زوراور اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ کیسے اس نے کریشن کی ہے، اور اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی ڈائیورسٹی ہے، اور کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ تو جتنا آپ غور کرتے ہیں
اتنا ہی آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ سیلیسٹیل باڈیز کو دیکھیں، جو گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں جو ہیں، ان کی تعداد ہے اربوں میں، بلینز آف گیلیکسیز ہیں، اور کئی ایک کہکشائیں ہیں جو کہ ہماری جو ملکی وے ہے، یعنی جس کہکشاں میں ہم ہیں، ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی، جس کہکشاں کا حصہ ہے، تو کائنات کے اندر کئی ایسی گیلیکسیز ہیں جو اس ملکی وے گیلیکسی سے کئی گنا جو ہے نا بڑی ہیں۔ ملکی وے جو کہکشاں ہے، اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 1,00,000 نوری سال ہے، یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو 1 نوری سال کہتے ہیں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو پھر آپ اس کا حساب لگائیں کہ ایک سیکنڈ میں روشنی 3,00,000 کلومیٹر کا ڈسٹینس کور کرتی ہے، تو ایک منٹ میں کتنا ڈسٹینس کور کرتی ہے، پھر ایک گھنٹے میں کتنا ڈسٹینس کور کرتی ہے لائٹ، اور پھر ہفتے میں، مہینے میں اور سال میں۔ ایک سال میں روشنی تقریباً 76 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور ہماری جو ملکی وے ہے اس کا ڈائی میٹر 1,00,000 نوری سال ہے۔ تو اب آپ 1,00,000 کو 76 کھرب سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کو کیلکولیٹر کیا جواب دیتا ہے کہ یہ کتنا ڈسٹینس بنتا ہے۔ یعنی یہ صرف ہماری ملکی وے کا ڈائی میٹر ہے، 1,00,000 نوری سال، اور ایک سال میں یا 1 نوری سال میں جو روشنی فاصلہ طے کرتی ہے وہ 76 کھرب کلومیٹر ہے۔ تو یہ صرف ایک ملکی وے گیلیکسی کا ڈائی میٹر ہے، اور پھر اربوں گیلیکسیز ہیں، اور ان گیلیکسیز کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، یعنی ہماری ملکی وے سے سب سے قریبی جو پہلی جو گیلیکسی پڑتی ہے تو وہ اینڈرومیڈا ہے، جو کہ 2.5 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ ہے اس کہکشاں سے، ملکی وے سے 25,00,000 نوری سال کے فاصلے پہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یعنی 1,00,000 نوری سال یہ کتنا بڑا ڈسٹینس بنتا ہے جس کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ جو سب سے نزدیک پڑتی ہے وہ اینڈرومیڈا ہے، اور اس تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ 25,00,000 نوری سال ہے۔ تو پھر کہاں وہ اربوں گیلیکسیز، اور جو آبزرویبل یونیورس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 92 بلین لائٹ ایئرز ہے، 92 ارب لائٹ ایئرز اس آبزرویبل یونیورس کا۔ اور اب تو نئی نئی گیلیکسیز مزید جو ہے نا ڈسکور ہو رہی ہیں، جو یعنی پہلے جو اس یونیورس کا جو اسٹیمیٹڈ ایج تھا 13.7 یا 13.8 بلین ایئرز، جو یونیورس کے ایج پہلے کنکلوڈ کی تھی، اب تو اس کے بارے میں جو نئی گیلیکسیز فردر وہ ڈسکور ہو رہی ہیں، تو اس سے اب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں ٹیکسٹ بکس میں جا کے دوبارہ جو یونیورس کی ایج ہے شاید اس کو ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ ریوائز کرنا پڑے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنی بڑی ٹیلیسکوپس بنا لیں اور جتنی آپ تحقیق کر لیں تو ان چیزوں کو آپ سر نہیں کر سکتے، اور اللہ نے جو اتنی وسیع کائنات بنائی ہے تو اس میں آپ جتنا گھومیں اور پھریں اور جتنا آپ اس میں ریسرچ کریں اور جتنی بڑی آپ ٹیلیسکوپس لانچ کریں، آپ کو حیرانی اور درماندگی کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ اور یہ حیرانی اور درماندگی اس یونیورس کے بارے میں نہیں، ان سیلیسٹیل باڈیز کے بارے میں نہیں، اور دوسرے فیکٹس کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ حیرانی اور یہ درماندگی اس ذات کے بارے میں ہے جس نے ان ساری چیزوں کو کریٹ کیا، ان ساری چیزوں کو جس نے تخلیق کیا، اور جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو ان ساری چیزوں کو پالنے والا ہے۔